بسم اللہ الرحمن الرحیم اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں شریک ہیں جس کی نسبت میلاد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ ہمارے برادر عزیز بابر حسین، علی رضا، عدنان حسین، ارسلان بھائی اور ہمارے فضل رسول بھائی، ان سب احباب نے مل کر آج کی اس محفل کا اہتمام فرمایا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کا ذکر کرنا یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہیں اللہ کی کوئی نعمت ملے تو تم اس کا چرچا کیا کرو۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا فرماتے ہیں بہرحال جب اللہ کی نعمت ملے تو خوب چرچا کرو۔ کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں ان سب کو اگر دیکھا جائے تو ان سب سے بڑی نعمت وہ ہمارے نبی کی صورت میں ہے۔ تمام علماء نے یہی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نعمت مل جائے اس کا چرچا کریں، اس کا ذکر کریں، تو جب سب سے بڑی نعمت ملے تو پھر اپنے نبی کا چرچا کیوں نہ کریں۔ تو اس واسطے آقا کریم علیہ السلام کی جو آمد ہے اس کا ذکر قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے جو قرآن مجید برہان رشید ہے، اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں تو ہمیں نا ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا ہم نے ذکر کرنا ہے، لیکن بسا اوقات لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے کہ آپ نہ یہ کام نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، آپ یہ نہ کریں۔ لیکن میں آج آپ کو یہ مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ حضرات کو؟ آپ اگر قرآن مجید پڑھے نا تو ہمیں احکام دیے گئے، لیکن ان کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ احکام وہ ہیں جو دیے گئے لیکن ساتھ میں ہمیں پابند کر دیا گیا کہ تم نے یہ کام ایسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں نماز کا حکم دیا گیا تو ساتھ میں ہمیں پابند کر دیا گیا کہ یہ 5 ٹائم کی نماز ہے، اتنی رکعتیں ہیں، ایک رکعت میں اتنے سجدے ہیں، ایسے سلام پھیرنا ہے۔ اس سے ہم نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ حکم ہے لیکن ساتھ میں پابندی بھی ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یار میرا شوق ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے مجھے بڑا لطف آتا ہے، تو ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں لہٰذا میں 5 کروں گا، مینوں نہ لطف آندا ہے، مینوں چس آندی، مینوں مزہ آندا ہے، وہ نہیں کر سکتا، چونکہ ہم پابند ہیں۔ حکم ہے لیکن ہم پابند ہیں۔ اسی طرح روزے ہیں، حکم ہے، ہم پابند ہیں، 30 ہی رکھیں گے۔ سویرے فجر ٹائم روزہ بند ہو جائے گا، مغرب ٹائم کھل جائے گا، اس سے آگے پیچھے ہم نہیں ہو سکتے۔ اچھا، بعض حکم اللہ نے عطا فرمائے لیکن ہمیں پابند نہیں کیا۔ حکم ہے، پابندی نہیں ہے، اس میں ہمارا ذوق، ہمارا شوق، ہمارا جو لطف ہے اس کو دخل ہے، ہم جیسے چاہیں اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے ہے بھائی؟ جیسے نبی پاک کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے، یہ حکم ہے قرآن میں، لیکن ہمیں پابند نہیں کیا کہ تم نے یہ لفظ پڑھنا ہے اور یہاں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ پڑھا تو تسی فارغ ہو جاؤ گے تو اینجو نہ ہمیں کہا درود پڑھو۔ بھئی کیسے پڑھیں؟ فرمایا جی میں تو انو چس آوے اوے پڑھ لو۔
کب پڑھیں؟ فرمایا جس وقت جی چاہے ویسے پڑھ، اس وقت پڑھ لو جناب. ہمیں پابند نہیں کیا، حکم ہے لیکن ساتھ میں ہمیں پابندی نہیں ہے. صرف حکم یہ ہے درود پڑھنا ہے. کیسے؟ فرمایا بے شک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لو، بے شک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، بے شک درود ابراہیمی پڑھ لو، بے شک درود تاج پڑھ لو. جو مرضی درود آپ کو آتا ہے آپ اس کو پڑھ لیں، پابندی نہیں ہے. پابندی ہے درود پڑھنے کی، درود پڑھنا ہے. کیسے؟ فرمایا جی میں تمہیں چس آوے اونج پڑھ لو تسی. اچھا پھر کوئی کہے کھڑے ہو کے پڑھنا یا بیٹھ کے پڑھنا، یہ بھی پابندی نہیں لگائی. فرمایا جی میں تہاڈا دل کرے پڑھو. اچھا تسبیح تے پڑھنا یا انگلیاں تے پڑھنا ہے، فرمایا اے بھی تہاڈے اوتے پابندی کوئی نہیں، جویں مرضی پڑھو تسی. اچھا جمعے والے دن پڑھیے یا علاوہ جو، فرمایا جس لے مرضی پڑھو. مطلب ہمارے شوق کو دخل دے دیا گیا کہ جویں تانوں چس تے لطف آ جائے نا اونج پڑھ لو. آواز سمجھ آ رہی ہے؟ حکم وہ بھی ہے، حکم یہ بھی ہے. اس حکم نے ہمیں پابند کر دیا، اس حکم نے ہمیں پابند نہیں کیا. جو نبی پاک کا میلاد کرنا ہے یہ اس حکم میں سے ہے، کرنا ہے لیکن ہمیں پابندی نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرمایا جب اللہ کی رحمت اور فضل ملے تو خوشی مناؤ. اب اللہ کی رحمت بھی حضور ہیں، فضل بھی حضور ہیں، جب ملے تو خوشی مناؤ. یہ آرڈر ہے ہمیں، لیکن ہمیں خوشی کو پابند نہیں کیا گیا. ہماری خوشی کو کہ ہم نے خوشی کیسے کرنی ہے. توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ ہماری خوشی کو پابند نہیں کیا گیا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم جھنڈی نہ لگاؤ، جھنڈا نہ لگاؤ، لائٹنگ نہ کرو، تم جلوس نہ نکالو، تم لنگر نہ پکاؤ. او بھائی یہ چیزاں جدو اللہ نے پابند نہیں کیتا تے چور صاحب تسی کدھروں آ گئے ہو؟ تساں بھی پابند نہ کرو، چونکہ اللہ نے حکم دیا کہ جب رحمت و فضل ملے خوشی کرو. کیسے؟ فرمایا جویں تانوں چس آوے اونج کر لو. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ دیکھیں نا اگر میلاد کرنا ہے، آپ نے آمد کی خوشی کرنی ہے، آپ کا یہ ذہن بنا کہ اس دفعہ میں نے گلی سجا کے میلاد کرنا ہے، دیٹس اوکے، آپ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی پابندی نہیں، آپ کا ذوق بن گیا آپ یہ کر لیں. اگر آپ کو یہ کہا کہ آپ میلاد کریں لیکن آپ کا یہ ذوق بن گیا کہ ایس واری نا 2 گھر غریباں دے نے تے میں نا انہاں دے گھر راشن اپڑا کے آنا مہینے دا، میں انج میلاد کرنا ہے، اور سونے تو انج کر لے، یہ بھی میلاد ہی ہے جناب. اچھا اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا کہ فلاں بندہ بیمار ہے تو یار میں نا انہوں دوائی لے کے دینی ہے تو میں انج میلاد کرنا ہے، وہ میرا چانا تو انج کر لے، یہ بھی میلاد ہی ہے. جیسے تیرا جی جا او خوشی تک کر رہا ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی؟ کرنی ہے خوشی، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ انج ہے تے انج، او جویں تیرا دل کر. تیرا دل بن گیا ہے کہ یار میں اس واری 2 دیگا پکا کے محلے بننیاں، وہ سونے تو انج کر لے. تینوں کی نہیں روکے ہے؟ میلاد ہمارے لطف اور ذوق اور چس پر چھوڑ دیا گیا. جویں تانوں لطف آوے تسی انج کر لو. تہاڈا ذہن بن گیا کہ میں اس واری میلاد انج کرنا ہے، میں انشاءاللہ سر تے پگڑی بھی رکھاں گا، داڑھی بھی رکھاں گا، نمازاں بھی پڑھاں گا، قرآن بھی پڑھاں گا، وہ سونیا تو انج کر لے. تیرا ذہن بن گیا کہ میں جلوس بھی کرنا تو جلوس سے جانا بھی ہے، تو انج کر لے. آواز سمجھ آئیے؟ میں نے مسئلہ آپ کا آسان کر دیا ہے. حکم ہے لیکن ساتھ میں پابندی نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں آ نہ کرو تھے، آ نہ کرو تھے، آ نہ کرو تھے، آ نہ کرو. او میں کہہ سونے اللہ نے فرمایا فلیفرحوا، تسی خوشی کرنی ہے. تسی خوشی جیڑی بھی کرو گے قبول ہی قبول ہے. جی میں تیرا دل کرے تو انج خوشی حضور دے آن دی کر لے. ہاں ایک بات ذہن نشین رہے، ہماری کوئی خوشی شریعت کے مخالف نہیں ہونی چاہیے. ایک پابندی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم نے میلاد شریف کرنا ہے تو پورے محلے دیاں بڑیاں بھی ساڑھے نال آ جانے تو بندے بھی کٹھے جلوس کرنا ہے، نہیں نکال سکتے ہو. نہیں توجہ فرمائی، کیونکہ یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں. کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم نے جلوس نکالنا ہے میلاد شریف کا تو ڈھول کھڑکانا ہے، میری جان نہیں اجازت ہے آپ کو. کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم نے میلاد شریف کا جلوس کرنا تھا کہ نچ دے پگڑے پاؤں جاواں گے، چفٹیاں پاواں گے تو سوٹیاں او پائن تسی نہیں کر سکتے ہو. انہی چیزوں سے تو نبی روکنے آئے تھے اور وہ چیز ہم میلاد میں کریں. ہماری خوشی شریعت کے مخالف نہیں ہونی چاہیے، اور جو شریعت کے مطابق ہے وہ جویں تینوں خوشی لگے تو انج کرتا چلا جا. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اب سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ میلاد کا حکم ہے لیکن ساتھ میں پابندی نہیں ہے. اب میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو. بعض لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی نبی پاک نے میلاد کیا، میں نے کہا بالکل کیا ہے. توجہ فرمائیں میری طرف. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی پاک ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے تھے. تو پوچھا حضور کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میری ولادت کا دن ہے. ہر سوموار فرمایا میری ولادت کا دن ہے. غور سے سنیے گا، میں نے نا ایک جگہ اسی ربیع الاول کی بات ہے یہ حدیث شریف بیان کی تو ایک نا بندہ انہیں آکھیا اتاری صاحب ایک سوال دا جواب تو دیو. میں کہا پوچھو سرکار. کہتا نبی پاک نے اپنا میلاد منایا سانو سمجھ آ گئی پر انہوں نے روزہ رکھیا تساں کیوں نہیں رکھ دے؟ میں کہا چان میرا روزے والا میلاد تو کر لے، جلوس والا مینوں کر لین دے.
نہیں توجہ فرمائی. میں کہا یار ساڑی کو لڑائی تو کوئی نہیں نا. لیکن پھر میں نے اسے جو سمجھائی نا بات, آپ اس بات کو سمجھیے گا. میں نے کہا دیکھو میں ہوں حضرت امیر اہل سنت کا مرید, اور یہاں پر کثیر تعداد میں حضرت امیر اہل سنت کے مرید بیٹھے ہوں گے, اور میرا خیال ہے یہ بانیان محفل بھی حضرت صاحب کے مرید ہیں. اچھا اللہ آپ کو خیر و برکت دے. ہمارے پیر صاحب نے ترغیب دلائی ہوئی ہے, ہم میں سے اکثر بندے سوموار کو روزہ بھی رکھتے ہیں. کیوں نہیں اینجی ہے جی. اور میں کہا میرا پتر اسی اصل نا تانوں دسی دا نہیں سوموار دے روزے دا, تے تساں سمجھو بھی اسی روزے والا میلاد منایا ہی نہیں. اور میرا چند اسی روزے والا میلاد بھی کریدا ہے, جلوس والا بھی کریدا ہے. آپ یہ بھول جائیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے, ہم سوموار کا روزہ بھی رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہے, لیکن چونکہ خوشی منانے کا ایک انداز جلوس بھی ہے, ایک انداز گلی سجانا بھی ہے, ایک انداز نبی کی محفل کرنا بھی ہے, تو ہم وہ انداز بھی نہیں چھوڑتے, ہم یہ انداز بھی نہیں چھوڑتے. ان کو سمجھ آئی میرے پرامنوں کے کوئی نہیں آئی؟ تو اس واسطے ذہن کو وسیع رکھنا چاہیے, مسئلے سارے ہی حل ہو جاندے ہیں. ہماری شریعت کے اندر اتنی تنگیاں نہیں ہیں جتنی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی آمد کا ذکر خود فرمایا. یہاں پر بھی آپ کو ایک لطف کی بات سنا دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو. نبی پاک ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے, لیکن ہم نے نا کبھی غور نہیں کیا. آج چلو تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. یہ آپ جنہاں دے گھر آئے ہیں یہ برگر بنا کے کھلاؤندے نے, تو میں ذرا علمی برگر تانوں دین لگا جے ہیں, تو ذرا یہ بھی لے لیا جے, تانوں چس آئے گی. یہ نال بندے دا نا علم پورا ہو جاندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اگر ہر سوموار کا دیکھا جائے تو پتہ ہے کتنی سومواریں بنتی ہیں جس میں نبی نے روزہ رکھا تھا. اے امت نو پتہ لگ جائے تو امت نو چس آ جاوے. 40 سالہ زندگی میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا, اور 63 سالہ زندگی تھی جب آپ نے پردہ فرمایا. 23 سال بن جائے. ہر سال دے 365 دن ہوں جے. 365 نو 23 نہ پہلو ضرب دے لو, یہ 8,500 تو کم ٹپ جانا جے. بیٹھے ہو. اچھا اس کے بعد آپ اس کو 7 پہ تقسیم کر دیں. جدو تسی 7 نہ تقسیم دیو گے نا تو جواب آنا جے 1200. کنیاں سومواراں بن دیاں جے. ہوں میں مٹھی جی گل کرنا کہ جے سمجھ آوے تا 12ویں ربیع الاول نو آن والے نبی نے 1200 واری اپنا میلاد منایا جے. اے بڑی ڈونگی تے بڑی چس والی گل ہے, تانوں صاحب اگے تو پہلو کدے نے دسیا ہونا. او بیٹھے ہو تو پھر سمجھو تے صحیح نا. ویسے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ 12 ربیع الاول کو آئے, 12 کو گیا, یہ پہلے 12 دن کر لو نا تو 4 ہفتے بن جاندے جے. 4 سومواراں گھٹ کر لو تے 1196 بن دیاں جے. ساڈے علماء دیانت بھی پوری کر دے جے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اے پورا حساب لاؤ تو میرا چھان اے پتہ کنیاں بن دیاں جے 1200. ویکھ لو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی 12ویں نو. آواز کمزور آ رہی ہے, جوان والی مینوں چاہیے. آئے بھی 12ویں نو تے نبی پاک علیہ السلام نے 1200 سومواراں تے کسے سوموار نو نہیں چھڑیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے. یہ کیوں؟ اس واسطے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس بات نو واضح فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی جڑی آمد دا دن ہے نا, اس دن نو میرے نبی نے 1200 واری منایا ہے. تے امتیاں نو بھی چاہیے مناونا. جتنے لوگ آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. ہم سال کے بعد میلاد مناتے ہیں تو لوگ بیچارے نا آ کے سوال کرتے ہیں. میں نے کہا سوال کرنا اچھی بات ہے, اعتراض نہ کیا کریں. اس کی وجہ سوال سے علم کے دروازے کھلتے ہیں اور اعتراض سے جہالت کے دروازے کھلتے ہیں. یہ عربی کا ایک مشہور مقولہ مشہور ہے, وہ کہتے ہیں المعترض کالاعمی, اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے, پتہ انہوں نے پٹھی گالی کرتا ہے. اور السوال مفتاح العلوم, فرمایا جو بندہ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے چابیاں کھول دیتا ہے, دروازے کھول دیتا ہے اس کے لیے. سوال اور شے ہے, اعتراض ہے اور شے ہے. تو اس واسطے سوال فرمایا کرے, اعتراض نہ فرمایا کرے. جاگ دے بیٹھے ہو پائے سارے اے ذرا سبحان اللہ فرما چھڑے جے تاکہ میں تنوں گل منڈیا بہ جا ہی تھئی پوت بہ جاؤ میرا چند. تقریر سن لو, اتنی بڑی گل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ میرے عزیزوں کو, آپ جتنے بیٹھے ہیں؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے حوالے سے ہر سوموار کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے آمد کے سلسلے میں روزہ رکھا. بلکہ اس سے بھی ایک بڑی بات بتاؤں آپ حضرات کو. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے الحاوی للفتاوی میں اس بات کو لکھا ہے, اور اسی بات کو موجم کبیر کے اندر بھی لکھا گیا. آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا نا, تو اعلان نبوت کے بعد چند سال گزرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا. حالانکہ نبی پاک کا عقیقہ پہلے ہو چکا تھا. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا جان نے آپ کا عقیقہ فرما دیا تھا. بعد میں اعلان نبوت کے بعد نبی پاک نے پھر دہرایا. آپ نے 2 جانور منگوائے, ذبح کیا, کھلایا, اور جب آپ نے کھلا دیا تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا عق عن نفسی, یہ میرا عقیقہ ہے.
آپ کہیں گے مولانا یہ بات سنانے کا ہمیں کیا فائدہ ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اس میں بڑی باریک بات ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے، اور وہ کیا ہے؟ عقیقہ کہتے ہیں ولادت کی خوشی کے کھانے کو۔ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ ولادت کی خوشی کے کھانے کو۔ یہ لاجیکلی پوائنٹ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ولیمہ کہتے ہیں شادی کی خوشی کے کھانے کو۔ نبی پاک کا عقیقہ تو ہو گیا، تو نبی پاک نے دوبارہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ میری ولادت کی خوشی میں جب جی چاہے کھانا بنا سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو، کھلا بھی سکتے ہو۔ اچھا یہ بات تو آپ نے سن لی، لیکن اس پر نہ بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، یار لوگوں نے کیا ہے لیکن جنی دیر تک اعلیٰ حضرت نوکر بیٹھے نے پھر جواب بھی تو آئے گا نا۔ اچھا اس پر اعتراض پتا، کہتے ہیں نبی پاک نے یہ عقیقہ پتہ کیوں دہرایا تھا؟ میں نے کہا بتائیے میرے جان کیوں دہرایا تھا؟ ادھر دیکھو، اوے کنالیا ادھر دیکھ میرے، آپ اینو اٹھا کے اتنے بٹھا، ادھر آ، اتنے آ، سویر دے کوری جاندے ہو ایک دوے نو، اتنے بہ جاؤ تے اے بولیا جے ذرا سبحان اللہ پیار دے نال۔ محفل چ بیٹھو ایک دونوں دندیاں تو نہ کڈو نا یار، اللہ دے بندے خوش ہو کے سنو حضور دا ذکر، بولو سبحان اللہ پیار دے نال۔ ادھر دیکھیں، اب پتہ نہیں بات میں کیا کہا، ہاں عقیقے کی امام جلال الدین سیوطی والی بات کر رہا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی نے تو یہ بات لکھ دی موجم کبیر۔ یار لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او اتاری صاحب ایک گل نہیں، میں کہا کیڑی ہے، تو کی سمجھ آئی ہے؟ کہہ رہا جی پہلے عقیقہ جو نبی پاک کا ہوا تھا وہ زمانہ اسلام میں نہیں تھا، اس وقت تو کلمہ نہیں پڑھایا تھا، نبی پاک نے اس کو دہرایا اس لیے تاکہ یہ زمانہ اسلام میں ہو جائے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پھر صرف عقیقہ دہرانا چاہیے تھا یا باقی چیزیں بھی دہرانی چاہیے تھی؟ میرا سوال ہے نا۔ اوکے کی مطلب؟ میں یار مطلب میں ہوں دس چھاڑنا، نبی پاک کا جو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہوا تھا وہ بھی اس وقت ہوا تھا، ابھی 15 سال رہتے تھے اعلان نبوت کو، 25 سال دی عمر تھی آپ دی، 15 سال پہلے آپ کا نکاح ہوا حضرت اماں خدیجہ کے ساتھ، تو جدو کلمہ پڑھایا نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا ہے تو پھر نکاح بھی دہرایا سی؟ اخیر نہیں۔ تو میں کہا مولوی صاحب مینوں ایمان نال دس بھی حقیقہ ضروری ہے یا نکاح ضروری ہے؟ ضروری کیڑی ہے؟ کہندا تاری صاحب ضروری تو نکاح ہے، تو میں کہا دہرایا؟ اخیر نہیں۔ میں کہا کیوں؟ اخیر یہ تو مینوں نہیں پتا۔ تو میں کہا پتا ہوندا تو میرا چند سنی نہ ہوندا؟ ایہی تے اصل رولا ہے، وچلی گل نوں نہیں سمجھتے جناب، پتہ ہوتا تو سنی ہونا تھا۔ اب یہ ہے باریک بات میں کہہ رہا ہوں میرے عزیز، پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کیوں نہیں دہرایا؟ کہ نبی پاک علیہ السلام کا ہر عمل وہ کلمہ پڑھانے سے پہلے ہو تب بھی ٹھیک ہے، وہ کلمہ پڑھانے کے بعد ہو تب بھی ٹھیک ہے، چونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا اے محبوب ان مکے والوں کو بتاؤ کہ میں نے جو 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ میں نے اتنی سونی زندگی گزاری، اور اتنی سونی زندگی ہے کہ نبی کی زندگی ہی ہو سکتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو پہلے 40 سالہ زندگی کے ایام ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں، وہ نبوت مصطفیٰ پر دلیل ہیں۔ توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب یہ دلیل ہیں تو پھر میں نے کہا ایک عقیقہ ہی دہرانا تھا، نکاح کیوں نہیں دہرایا؟ کہندا اے تے نہیں پتا۔ میں کہا ہن تینوں میں دسنا کیوں نہیں دہرایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک کا وہ عمل بھی درست ہے، یہ بھی، اور یہ ایک فقہ کا اصول بھی ہے، یہ ہمارے درس نامی پڑھنے پڑھانے والے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ فقہ کا اصول یہ ہے، اور علماء نے لکھا فقہاء نے، وہ کہتے ہیں ان العقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیۃ، وہ کہتے ہیں جڑا عقیقہ ہوندا ہے نا انہوں دوبارہ دہرانا نہیں چاہیے، اگر کوئی دہرا لے ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا یہ نہیں حکم کہ پہلے نہیں سی صحیح ہوا ہے تو ہوں صحیح کر لو، اس کا دہرانے کا حکم نہیں ہے۔ دہرانے کا حکم ہوتا واجب کا، اور عقیقہ واجب ہے نہیں، عقیقہ ہے سنت ہے، تو دہرانا کیڑی گل نوں ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، شرعی مسئلہ بھی ہے نا یہ، عقیقہ کو دہرانا ہے۔ نبی پاک نے کیوں دہرایا؟ میں نے کہا اٹھائیے الحاوی للفتاوی، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، آپ نے فرمایا او لوگو ان کی باتوں کے پیچھے نہ جانا، نبی پاک نے اس لیے دہرایا ہے کہ ولادت کی خوشی کا یہ کھانا ہے، میں اپنی سنت بنا کے جا رہا ہوں، میری امت کے لیے بھی سنت جاری ہو جائے، جب جی چاہے یہ میرے میلاد کا کھانا بنا بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں۔ یہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو لکھا ہے، اس واسطے آج تک نبی پاک کے میلاد کا لنگر ہوتا ہے۔ تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے؟ اور ناراض نہ ہوئیے گا، بس اوقات ہمیں لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، اور جب ہم جواب دیتے پھر چیک دے جے، وہ سمجھتے ہیں میں کلو ہوں، انہوں نے نہیں پتا بھی اگلا 1.25 کلو بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم حضرت صاحب الیاس قادری صاحب کے مرید ہیں،
اور زیادہ باتیں نہیں کرتے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹان ٹان لائی رکھو، تھوڑا جہا حوصلے دے نال او جی میں یار بھی نہیں کھانا، میں میلاد دا لنگر نہیں کھاتا. میں کہا یار اتنے دو گلاں نے. پہلی گل یہ ہے اے کنا عجیب زمانہ آ گیا، کوئی یارویں نہیں کھاندا، کوئی ختم نہیں کھاندا، کوئی ساتا نہیں کھاندا، کوئی میلاد دا لنگر نہیں کھاندا. بھیڑاں بھراواں دا حق سارے ہی کھادی جاندے ہو. ہن نہیں بولنا، ہن نہیں بولنا تسی. کیوں شاہ صاحب سارے دبی جاندے ہو، حرام دبی جاندے ہو جنہاں نو اللہ بچاوے. اللہ ہونا تے اللہ سارے تے فضل فرمائے ہیں کہ یہ سارے دبی جاندے ہو میلاد نہیں کھانا. تو میں کہا ہن دوسری گل ذرا حوصلے نہ سنی. میں کہا حلال کسے کسے نو پچدا ہوندا ہے، اس واسطے تیرے نصیباں وچ حرام ہے، تو یہ کیویں لنگر کھائے گا. میں نے فیصل آباد میں ایک جگہ پہ حاضری پیش کی تو وہاں پر ایک دوست نے بات کہی تھی اور بڑا کہندا میں پڑھیا لکھیا فلانا ڈمکانا. تے جدو میں ٹبری ٹائٹ کی تھی پھر ویکھے میرے منہ وال کہندا نہیں میں ایک باری کھیر کھادی تو مینوں پتہ لگا تو میں نا الٹی کر چھڈی سی. ہاں میں نہیں کھادی. میں کہا جا پراں کام کر. پہلی تے گل ہے بھی اسی تینوں رکا لکھیا سی تے دوئی گل ہے میں اپنے بزرگاں کولوں سنیا ہے بھئی کتے نو کھیر نہیں پچدی، ہمیشہ بندے نو پچدی ہوندی ہے. آواز مٹھی ہے، تھوڑی جی اونچی کر دیو، تھوڑی جی اونچی کر دیو. وہ تسی مینوں کتا میں کہا نا میں تو تینوں آکھیا ہی نہیں، میں آکھیا کتے نو نہیں پچدی. میں جے تیرا نام لیا تے گل کر. بندے دے پتر بنو. کیوں کدی بزرگاں دے نال تانوں نفرت ہے، کدی میلاد دے نال نفرت ہے، کدی یارویاں دے نال نفرت ہے. کو خدا دا خوف کرو. یارا یہ وہی بزرگ نہیں جنہاں سارے زمانے تے اسلام پھیلایا ہے. اج تو انہاں دا لنگر نوں تو حرام آکھی جان، اج تو کہنا میں الٹی کر چھڈی. تے میں کہا میں تو بزرگاں کولے ہی سنیا بھی کتے نوں تو کوئی نہیں پچدی ہوندی. مٹھے بولے ہو. اب 5-7 بندے رنگ پن گئے ہو. باقی پتہ نہیں کوئی میرے خیال رشتہ داری ہے یا چکر کی ہے تہاڈا. میرے کول انج دی تقریر جے میں تانوں دا چھڈاں. سمجھ آ رہی ہے دوستان مکرم؟ یہ نا میٹھے ماحول میں میں بات کرنے کا عادی ہوں. سمجھو میرے یاروں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے سجنوں اور گھر دے اندر رہ کے سنن والیاں ماما بھیڑاں، یہ سب ڈرامے باز لوگ جے میں آ نہیں کھاندا، میں آ نہیں کھاندا، میں آ نہیں کھاندا، باقی تو سارا کوئی دبی جانا ہے. بھیڑاں دا حق کھا گیا، بھراواں دا کھا گیا، حرام کھا گیا، سود کھا گیا، ہر شے دب گیا ہے. لیکن جے دے اوتے اللہ رسول دا نام لیا گیا ختم والی شے نہیں جے کھاندا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ تو اس واسطے میں کہ حلال یہ مقدرہ والے پوت کھاندے نے نا. تو اس واسطے یہ آپ کھایا کریں. میرا خیال ہے مسئلہ آج تو بعد یہ تواڈے سامنے نہیں کوئی کرے گا انشاءاللہ. این جو ٹیٹ کر کے جواب دینا جی. اب آ جائیے تھوڑا سا بات کو آگے لے کے چلوں اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو. نبی پاک علیہ السلام کی جو آمد ہے نا، یقین فرمائیے ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے. ویسے تو میرے آقا نے فرمایا انما بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. واقعتاً رحمت ہے. ادھر دیکھیے، جب حضور نہیں نہ آئے تھے ماں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. جب حضور نہیں آئے تھے باپ کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. جب حضور نہیں تشریف لائے تھے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے. توجہ ہے میرے عزیزوں کی؟ میرے آقا تشریف لائے، آپ نے ماں کو بھی رتبہ دیا، آپ نے باپ کو بھی رتبہ دیا، آپ نے بیٹیوں کو بھی مقام دیا. اور پتہ ہے ماں کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا لوگوں تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. غور نہیں فرمایا آپ حضرات نے؟ اچھا اگر حدیث بھی کسی نو سمجھ آ جائے نا تے بابے فرید دے دشمن کوئی نہ پیدا ہوں. آپ کو قاری صاحب دا کی مطلب آ؟ میں کہا جدو محرم شریف آندے تو بہشتی کھول دیئے 5 محرم تو 10 تک تے کئی مولوی پٹن لا پیندے جے، کئی بندے بھی ہل جنت اتے آ تبوہ تھلے کیویں آ گیا. تے میں کہا تینوں کنے آ کے جنت اتے آ؟ اے تو حدیث پڑھ تیری جنت تیری ماں دے قدموں دے بھی تھلے آ پوت. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے میں. تینوں پتہ ہی کوئی نہیں پتر، تو پڑھیا ہی کاک نہیں. ہن میں تینوں کیویں دساں ساریاں گلاں؟ بابا صاحب دے دروازے تے آ کے. اور ویسے ادھر دیکھیا جی حضور نے فرمایا جس ویلے کسی بندے نو بندہ مومن نو قبر چ دفن کر دیو نا، او دی قبر دے وچ جنت دیاں 2 کھڑکیاں کھل جاندیاں جی، 2 بوئے. سمجھ آئی؟ فتحت ابواب الجنان دے لفظ نے، جنت دے دروازے کھل جاندے جی. تے میں کہا بابے نے تے پھر اوتے لایا تے تہاڈی قبراں دے وچ بھی بوئے بڑھ جانے جے. اس بوئے دا تینوں کوئی فکر نہیں، بابے والے بوئے دا تینوں بڑا فکر ہے. میں کہا او خدا دیا بندیا کی کرتے پے ہو؟ کدے پاسے ٹر پے ہو؟ جنت تہاں تو تہاں تینوں تیری ماں دے قدمیں کیویں آ گئی؟ تہاں کیویں آ گئی یا؟ آواز مٹھی ہے یار، سبحان اللہ تے اونچی آکھو نا. یہ تہاں ہے تو تہاں کداں آ گئی؟ جاندی کرو یار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر ویکھیا جائے مشکات شریف دے اندر، ترمذی اور دیگر کتب دے اندر حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا جب تم جنت کے باغ میں سے گزرا کرو تو کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو. کیوں جی؟ حدیث ہے جی، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا. اے سنیا جی حدیث پاک، جب تم جنت کے باغ میں سے گزرو تو توڑ کے کچھ کھا لیا کرو.
یا رسول اللہ ایتھے بھی جنت ہے؟ فرمایا ہے گی ہے. نہیں توجہ فرمائی. فرنٹ سیٹ والے ذرا سبحان اللہ اچھی کرو نا تھوڑی. مولی ہوئی بھی تڑفی جاندے جے او بندے دا پوت بن کدی سانو سن تو صحیح نا. انشاءاللہ تیرے سارے سوال نہ حل ہون تے گل ہوئی نا. ٹھیک ہے. اب یہ بات سنیے. وہ صحابہ نے کہا حضور یہ جنت دے باغ کیڑے ہوندے نے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ. سنو گے تو چس آ جائے گی. فرمایا وہ جگہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو وہ جنت کا باغ ہوتا ہے. وہاں بیٹھ کے کچھ سن لیا کر اور کچھ لنگر کھا لیا کر. سمجھ لے جنت کا لنگر کھا. مولویوں جو جرت ہے تو دیو جواب میری اس گل دا. یہ ترجمہ نہیں بنتا. ڈرامے کر دیو لوگوں کو کہندے اے لنگر نہیں کھانا ہے نہیں کھانا ہے نہیں کھانا. بندے دے پتر بنو. حدیث دے لفظ نے فرمایا مجالس الذکر. فرمایا جڑے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ دی محفل ہے وہ جنت دا باغ ہے. اوتھے بیعہ بھی کر تے کچھ کھایا بھی کر. ان کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ تو یہ جنت تہاں تو ٹھہاں کی میں بس بس تیری جنت سائیاں تیری ماں دی قدمہ ہی رہ دیتے وجہ سمجھ ہی کوئی نہیں آئی جناب. تو یہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. اور توجہ میری طرف پتر او کرنا والے او ادھر ویکھو کی ہے پیچھے ادھر میں ادھر بیٹھا جنی دیر میں نہیں مکانا پتر لنگر نہیں لبدا. میں تھانوں دسدا پیا ادھر ویکھو میرے حال بیٹھے ہو. اس واسطے میں کہ پیچھے ویکھ چھڑ دیو پتر گلاں بھی بند کرو. تسی بچے ہو تے تہاڈی مینوں بڑی لوڑ ہے. تسی ساڈی پنیری ہو پتر. یہ تسی آیا کرو محفلاں دے وچ تہاڈی چھانٹ کانٹ کر کے تہانوں پکے عاشق رسول بنانا ہے. ہاں اور جے تہاڈے پیو سن دے بیٹھے نے تے انہاں نوں دعوت اسلامی دے مدرسے داخل کراؤ. انشاءاللہ ٹیٹ قسم دے مبلغ بن جان گے اللہ دے فضل دے نال. اور یہ دعوت اسلامی دا تعاون مینوں وہ یاد آ گیا میں دس دیواں. سال تو بعد نا دعوت اسلامی واسطے فنڈ اکٹھا ہوندا ہے. وہ پھر ٹیلی تھون دا ایک سلسلہ ہو جاتا ہے. 10,000 دا ایک یونٹ ہوندا ہے. مطلب اگر کوئی دینا چاہے تو سال تو بعد 10,000 روپیہ دعوت اسلامی نو پیش کر دے. یہ دا مطلب یہ نہیں کہ تسی بہتا دے نہیں سکتے. کوئی لاکھ بھی دینا چاہے بالکل دیو. 2 لاکھ دینا چاہو بالکل دیو. مہربانی فرماؤ. الحمدللہ میں نیت کیتی ہے کہ فقیر بھی اپنا ٹیلی تھون جمع کراوے گا. اور آج مینوں نعیم بھائی نے دسیا میں اس اعلان تو پہلے مسرت بیٹھا پوچھ لو جڑے جن میرے بیلی نے تے میں سارے کہتا بھی ٹیلی تو مینوں جمع کرانا ہے. رسید میں تاندلے ہی کٹاواں گا لیکن دیکھ میری ارادہ ہے کہ کم از کم 11 یونٹ ہونے چاہیے نے میری طرفوں. ٹھیک ہے جی. یہ ماڑی جی کوشش کریں ہو جاندہ کام تے تسی یہ مہربانی کرنی. 10,000 روپیہ شے ہی کوئی نہیں. 2 پراؤنے ہو جان تو 10,000 کھل جاندہ ہے. ادھر آپ لا لینے ٹور ٹپے واسطے ذرا اللہ دی راہ دے وچ بھی دے. جڑا ایک دن ہی انہوں 10 گنا ملدا ہی. 10 دے تینوں لاکھ لبے گا. امید کراں کہ دعوت اسلامی نو پیش فرماؤ گے. اچھا کسے بھرا کول جے گھٹ بھی نے نا تو گھٹ بھی دے سکدا ہے. یہ بھی گل نال ہے لیکن اگر ایک ترتیب پوری ہو جائے تو بلے بلے بات دور نہ چلی جائے. اے بچے جڑے نے سارے نا دعوت اسلامی آج جن تسی پھر دیو ناراض نہ ہو جائے ڈگریاں لے کے میں نوکری لگ جاواں. میں کہ پتر 10 لاکھ پیو دا لوانا ہی نوکری تینوں ادا کو نہیں لبنی ایتھے. ہاں 10 لاکھ رشوت دے دیو 20 لاکھ تو پھر شاید لگ جائے. تو 10-20 لاکھ دا تو کاروبار کیوں نہیں شروع کردا یار. تجارت دے وچ برکت ہے. نوکری دے وچ برکت میں تے نہیں آئی تے حدیث پڑھی. تجارت دے وچ برکت والی میں پڑھی ہے. سبحان اللہ. تو 10 لاکھ دا تو رشوت جو دینی 5 لاکھ تو کاروبار شروع کر. تینوں نہ برکت ہوے تے پھر فرمایا رزق دے 100 حصے نے. بعض روایتوں کے مطابق فرمایا 99 برکت تجارت دے وچ رکھے جے اور اگر 10 نے تو 9 تجارت دے وچ نے. اللہ دے بندیو تجارت کرو. تھوڑا جا کم شروع کرتا صحیح نا. کہتے نہیں میں نوکری پہ تو سرکاری نوکر جو بندا تے تو سرکار دا نوکر کیوں نہیں بندا. جنہاں نوں نوکری نہیں لبدی بھی چپ کر کے فضان مدینہ داخلہ لے لو تے عالم بن جاؤ. توجہ نہیں فرمائی آپ. ساڈے لوگ پتہ سرکاری نوکری وال کیوں زیادہ دوڑ دے جے. انہاں نوں پتہ پوچھਣ والا تو ہے کوئی نہیں. انی پی آوندی کتی چٹی آوندی دبی رکھو. ناراض نہیں ہونا. میں جٹکا بندہ میریاں گلاں ہوندیاں نے سیدھیاں. اس واسطے زیادہ جاندے جے اللہ دیو بندیو. اور پھر جان کی امان پاؤں تو ایک بات اور بھی کر سکتا ہوں. جنہیں سرکاری ملازم ہوندے جنہیں چند ایک ہوندے جڑے ورنہ جو ہی یہ لٹیر ہو کے ہوندے نے نا تے جناب نمازی تے حاجی تے ایڈی تسبیح تو مسیح تے ہی وڑے رہنا تے کیا درس دندے نہیں کرنا ایدہ نہیں کرنا. میں کیا حاجی صاحب یہ 35 سال نوکری تو بعد لٹیر ہو کے جی تو ایڈا حاجی بنیا ہے تے جے ایڈا ہی حاجی دوران نوکری بھی ہوندا. ہوں نوکریاں والے میرے مخالف جے پکے مطلب نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. مطلب دیکھو نا ہوں یہ 55 سال عمر ہوگی. پتہ ہے 5-7 سال ہی میں کس طرح کرنے نے تے جی آئی حالات رہے تو کٹ دا کوئی نہیں. ہاں
تے ہن جناب علی نمازاں تے تسبیحاں تے بڑے درس دیندا ہی نوہاں نوں تے تیاں نوں تے کیا معلوم ہوندا یہ مفتی ہے جنی دیر نوکری رہی ہے نہ انہیں نوکری دا لحاظ کیتا ہے نہ کسی دا سین کیتا ہے گھگی مارنی کہندا روٹی دے پھر گھگی ماروں اونی دیر بیٹھا دل کیتا جاوے دل کیتا ہر بندے نوں وڈن پے جاندا ہن آ کے حاجی بنیا بیٹھا ہے میری گل تھوڑی اوکھی ہوندی ہے تسی کوئی نہیں بولنا پر اس گل دی دلیل ہے کہ گل کھری ہے ہاں بالکل بالکل اے شاہ صاحب دا ایک 30 سالہ تجربہ نچوڑ کہندے بھئی گل تو ٹھیک ہے باہر تو بڑی تبلیغاں کردے نے مسجد تے وڑ کے بھی مولویاں دے مخالف ہی رہندے تو خیر ایسا نہ کیا کریں تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالیں اچھی بات ہے اگر آخری عمر میں بھی کوئی آ جائے دین کی طرف اچھی بات ہے لیکن بابا پچھلیاں دا تینوں حساب دینا پینا ہی وہ دیاں دو صورتاں اللہ کول بھی توبہ کر تے جنہاں دا ظلم کیتا ہی انہاں کول معافی بھی مانگ بات بہت دور چلی گئی ذرا واپس پلٹیں گے سمجھا رہا سی نیانیاں نوں تے تانوں وڈیاں نوں تے انہاں نوں انہاں دعوت اسلامی دا ماحول مدینہ مدینہ الحمدللہ علی احسانہ میں ذرا ٹائم دیکھ لواں جی بس ٹھیک ہو گیا بس میں گفتگو کو بالکل کلوز کر رہا ہوں آخری پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا جی حضرت ناشری بھی پڑھنی ہے جی ٹھیک ہو گیا یہ آخری بات سن لیں گے آپ حضرات میرے نبی نے آ کے ماں کو بھی رتبہ دیا باپ کو بھی اور باپ کو پتہ کیا کہا الوالد اوسط ابواب الجنہ فرمایا یہ جو تمہارا باپ ہے نا یہ جنت کا وہ دروازہ ہے جس میں سے تم نے گزر کے جانا ہے تو گل تو پھر ہوتے ہی آگئی نا بھی بابے فرید والے دروازے تو تیرا پیو تے آپ ہوا ہے نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے یہ حضور نے فرمایا کیوں جی یہ ہے جی اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتوں کا وناروں کا فرمایا ماں باپ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے کیا مطلب فرمایا اگر راضی کر لے گا تو جنت ہے ناراض کرے گا تو جہنم ہے جنہیں بیٹھو اللہ دا نام منو حضور دا میلاد بھی مناؤ لیکن نبی پاک دا پیغام جے اپنی ماں پیو نو بھی راضی رکھو تے جنہیں بڑھے بیٹھے ہو میں تواڈے بھی آکھو تو میں ہاتھ پیر پھاڑ لواں تواڈے تسی بھی اپنی اولاد تے شفقت فرمایا کرو بس اوقات تسی بھی نا بہت ہی سخت ہو جاندے ہو مطلب ایس ایچ او تے تواڈے چ بھی منٹ دا فرق رہ جاندا ہے باقی فرق کوئی نہیں معافی منگی بیٹھا جے ویکھ لو بزرگ نے نا تاکہ مسکراہٹ دے وچ مسئلہ سن لین تھوڑا جا نا کول اینڈ کول اپنی اولاد تے شفقت فرمایا کرو تے آ جڑی اولاد ہے نا او بھائیا ہر ویلے نا اے دے تے نا بیٹھا رہیا کر تیری مہربانی اینو ٹائم دین نالوں کو 10 منٹ پیو نو ٹائم دے لیا کر کو 10 منٹ ماں نو بھی ٹائم دے لیا کر میں صحیح کہہ رہا جے وہ اسے واسطے گسے ہوندے جے او ماں کو جا کہندے کیڑے پیو چ بڑیا پیو کو کہندے کیڑے پیو چ بڑیا اس پیو نو تو جیب وچ ہی واڑ لینا کو بہ جا چٹ یار بزرگاں دے کول جڑا بندہ بیٹھا کدی کدی مار نہیں جے کھاندا اپنے ماں پیو دے نال گلاں کریا کرو میں ایک انگریز دی ریسرچ پڑھ رہا سی انہیں آکھیا جنہاں بچیاں دے عمومی طور تے والد باہر رہندے نے نا انہاں دی اپنے پیو دے نال کوئی خاص بندی نہیں ہے تو میں آکھیا وجہ کی ہے انہیں آکھیا چھوٹے ہوندیاں جدوں بچہ کول آوندا تے پیو دے سر تے ہاتھ پھیردا ہے پیار کردا ہے شفقت کردا ہے انج نظر چ نظر پاوندا ہے نا اللہ نے نگاہاں چ ایسا سینسر رکھیا ہے بچہ قدرتی طور تے پیو دے نال مانوس ہو جاندا ہے تے جدوں انہوں یہ پیار لبا ہی نہیں وہ وڈا ہو کے بڑا ایک عجیب محسوس کردا ہے اس واسطے اللہ دا نا ہے اپنی اولاد نو ٹائم دیو تے اولاد نو چاہیے تسی بھی ٹائم لو بلکہ میں اتھوں تک پڑھیا تسی حیران ہو جاؤ گے بچہ اگر ماں دے سجے پاسے سووے نا چھوٹا بچہ سجے پاسے تے بچہ جلدی اٹھ جاندا ہے کھبے پاسے سووے تے جلدی نہیں جی اٹھدا وہ میں حیران ہو گیا میں کہدا کی مطلب ہے انہاں آکھیا ہے جڑا ماں دا دل دھڑکدا ہے نا وہ بچے نو یہ لگدا کہ میری ماں مینوں تھاپڑ دی پئی انج کر کے تھاپڑ دی پئی اوئے اللہ سبحان اللہ کتنے میں حیران ہو گیا میں کہ رہا تحقیق ہو گئی ہے سجے پاسے آ جڑیاں کہندیاں نے ذاتی ساڈا بچہ سوں کے سوندا نہیں اٹھ جاندا او بی بی کھبے پاسے پایا کر اینو آپے سیٹ ہو جائے گا او ادھا کام تو تیرا دل ہی کردا رہے گا توجہ ہے نا ہاں اس تو بعد الحمد پڑھ کے پھوک مار ایویں ادھی راتی جانا شاہ صاحب نو پڑھنا دم کر دیو تے تانوں قرآن نہیں آوندا الحمد پڑھ کے پھوک مار تسی آپ ہی پیر ہو ہاں تسی آپ پیر ہو قرآن شریف تے بڑی شفا ہے میرا سونا ماں باپ دا اتنا فائدہ جے یہ شفقت اور اے ویکھو بچہ جدو کتوں بھی آوے نا تو ماں جدو سینے لاوے سارے دکھ بھول جاندے جے اوے ماں دے کول اللہ دا نا ہی ماں دے پھڑ کے ہاتھ چومیاں کر ماں دے کول بیاہ کر جس لے ٹائم ملے کول بہ کے نا مٹھیاں بھرنیاں شروع کر دیاں بھاویں باہ کوٹ تے بھاویں لات کوٹ او خدا دا نا ہی او ماں دے نیڑے لگ پیو دے نیڑے لگ گئے جدو مر جاندے نے ادو آندے نے ماں دی شان سنائی روپیہ 500 مولوی دے سڑیا تو کی سمجھا ماں راضی ہو گئی ہے ساری یاتی تو نیڑے نہیں لگا کیا میں امید کرنا جن نے بیٹھے ہو آج تو بعد جدا ماں پیو چل کے ہاتھ پیر چمو گے چس آ جاوے نا وہ یہ بھی تے آکھے بھی چلو کسی بندے دے پتر دی آج تقریر کو سن کے آیا ہے نا
جو مرضی کہن پاجو جو مرضی کہن او ماں پیو ٹھڈو نہیں جے کہندا ہوندا جو مرضی کہن چپ کر کے بہ کے سن دے رہے کوٹ انہاں میرے لیک جو ہے جی میں حاضر جناب خدا دی سو تو انج کر کے ویکھ تیرے ماں پیو دیاں بیماریاں ویسے ہی دور ہو جان گیاں جناب لیکن ایسا بہت دور چلے گئے نبی پاک نے تیاں نو بھی مقام و رتبہ دیتا ہے تی پیدا ہوئے نا ناراض نہ ہویا کر منڈا پیدا ہوئے تو پوری گلی چ ڈنڈ پا چھڑنا تو لڈو ونڈنا ہے تی پیدا ہوئے تو پھر تماکو دے صوبے ارگا منہ کیوں بن دئی بھائی کیوں بن دئی ادھر ویکھ میں تینوں روایت سنانا نا جے سمجھ آوے دا فرمایا برکت والی عورت ہوے برکت والی شادی تو بعد جنوں اولاد دی صورت وچ پہلی اللہ تھی دے نا او برکت والی عورت پہلا منڈا جمے تو ساس بھی چھاڑا مار دی جے پہلی کڑی جم پے سب تو پہلو منہ ونگا سسدا ہوندا جے ناراض نہیں ہونا اپنے میں اسے موائے سب تو پہلو منہ ونگا ہودا ہوندا او نہیں میں تے کیا سی بوٹا لگ جاؤ تو میں کہ ہن کی ہویا دسنا عورت پیدا ہوئی تین تو خوش ہونا چاہیے ہے اور اینو اللہ دی رحمت آکھیا گیا ہے توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات بیٹی پیدا ہو ناراض نہ ہوا کر ادھر ویکھو اور روایت سن لو حضور نے فرمایا تیاں دی قدر کریا جے کیوں فرمایا تہاڈا نبی بھی تیاں والا ہے اللہ اکبر حضور دیاں 4 تیاں سن فرمایا تیاں دی قدر کریا جے کیوں تہاڈا نبی بھی تیاں والا ہے اللہ اکبر کیا علماء نے لکھا ہے جڑے شرفاء سن نا شرفاء انہوں نے حدیثاں چوئے اخذ فرمایا ہے کہ جدوں بھی کوئی بندہ گھروں باہر جاوے تے گھر واپس آوے نا پاویں روز تے پاویں ہفتے پاویں مہینے بعد جے گھر والےاں واسطے کوئی شے لیاوے تے فرمایا ابتدا تیاں تو کرنی چاہیے ابتدا تیاں تو کرنی چاہیے اے ساڈے دین دا حسن جے لیکن اسی تیاں تو نسدے ہیں اور اگلی بات تیاں نو بھی ہاتھ جوڑ کے جے سندیاں بیٹھیاں نے کدی بھی وڈیوں کے اندی حرکت نہیں کرنی کہ تواڈے پیو دا سر نیواں ہوے یا تواڈے بھراواں دا نیواں ہوے تیاں ہو تے تیاں رہنا سمجھ آ رہی ہے تیاں ہو نا تو پھر نبی پاک دی تی دا کردار پڑھو انہاں دیاں خادمہ بن جاؤ تواڈی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی تواڈی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اے آج کل جدید اور ترقی دے نام دے اوتے آ کے نا اے آ کے دین دی بغاوت نہ کرو سمجھ آ رہی ہے میری بات دی کوئی نہیں اسلام نے عورت نو گھر دی ملکہ بنایا اینو شوق چڑھ گیا گھروں باہر نکل کے نکرانی بنن دا کتے 2000 تے نکرانی بنی بیٹھی کتے 3000 تے کتے 5000 تے اینج نہ کر مہربانی کر تے گھر رہ اپنے پیو کماوے تینوں دے پتر کماوے تینوں دے شوہر کماوے تینوں دے سارے تینوں دیندے نے تینوں پھر باہروں ہی لین دا چا چڑھ گیا اس واسطے تھوڑا جا مہربانی فرماؤ یہ جڑی میں گل کیتی ہے میں گل نو انج مکانا جننے آپاں بیٹھے ہیں اسی بھی اور جنیاں عورتاں نے وہ بھی ادھر ویکھیا جے دماغ ستھرا کرو اکھاں زبان تے دل 4 چیزاں طہارت لے آؤ جسم پورا پاک ہو جائے گا اور جس لئے پاک ہو گیا نا میرا جملہ جے سمجھ آوے تو بولنا ہے ورنہ نہیں لیکن غور چاہنا میں جس دن عورتاں دی طہارت بھی آ گئی اور مرداں دی بھی تے جے عورتاں دی چوڑی دے وچ فرید نہ پیدا ہویا تے غلام فرید پکا ہی پیدا ہو جائے گا توجہ ہے سب حضرات دی جے اگر عبد القادر نہ آیا تے غلام عبد القادر ضرور آئے گا داتا نہ آیا تے غلام داتا ضرور آئے گا آج ساڑیاں طہارتاں نہیں ہے گیاں اس وجہ تو ساڑے گھر نے ایک بچے پیدا نہیں ہو رہے کیا میں امید کراں کہ سارے پر ذرا کوشش فرماؤ گے